اللہ تعالیٰ کی قسم ہے 1 کروڑ مرزا جیلمی اگر جمع ہو جائیں سیدنا معاویہ کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا ملک بنانے کے لیے، صحابہ کرام سے پیار کرنے والوں کا ملک بنانے کے لیے، حضور علیہ السلام کے دوستوں یاروں اور آپ کے گھر والوں کے احترام کو عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے گولی کو نہیں چلایا، ہم نے بارود کا استعمال نہیں کیا، ہم نے لاٹھی کا استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کیا کیا؟ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، جاؤ تم اپنی دلیل کو لے کے آؤ، ہم اپنی دلیل کو لے کے آئیں گے، تم اپنے قلم کو لے کے آؤ، ہم اپنے قلم کو لے کے آئیں گے، تم اپنی زبان کو لے کے آؤ، ہم اپنی زبان کو لے کے آئیں گے، تم جلسے کو لے کے آؤ، ہم جلسے کو لے کے آئیں گے، تم ریڈیو پہ آؤ، ہم ریڈیو پہ آئیں گے، تم ٹیلی ویژن پہ آؤ، ہم ٹیلی ویژن پہ آئیں گے، اور دنیا کے ہر مقام پہ اس بات کو ثابت کرتے رہیں گے حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، اور جس نے حضور کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ عقائد کے پردوں کو چاک کیا۔ حضرات گرامی قدر، آج وہ کابرین ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ ہم نے اس عہد پورا شوق میں غامدی کے فتنے کا مقابلہ کیا، ہم نے اس دور پورا شوق میں این جی اوز کے فتنے کا مقابلہ کیا، ہم نے اس دور پورا شوق میں مرزا مسرور کا مقابلہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے اس دور پورا شوق میں مرزا محمد علی جیلمی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس کو للکار رہے ہیں، اس کو میدان سے بھگا رہے ہیں، اور اس کو یہ نغمہ سنا رہے ہیں، جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند اور اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے نعرے لگتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحابت کے ترانے گاتے رہیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہراتے رہیں گے، اور سیدنا امیر معاویہ کے تدبر کے جھنڈے اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے حکمرانوں نے وقت کے چہروں کو نہیں دیکھا، ان کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھا، ان کی حسنودی کے حصول کو نہیں دیکھا، ان کی پیشانیوں کے پر پڑنے والے بلوں کو نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا یا رب کے قرآن کو دیکھا، یا کالی کملی والے کے فرمان کو دیکھا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وقت آ چکا ہے، ہم اپنے اسلاف کی روایات کو پلٹا کے چھوڑیں گے، علامہ شہید کی للکار ہدایت کو اجاگر کر کے چھوڑیں گے، حبیب الرحمان کے بلبلے کو زندہ و تبندہ کر کے چھوڑیں گے، اور دشمنان صحابہ کو انشاءاللہ میدان سے بگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے حکام بالا کو دلائل کے ذریعے وعدے کیا کہ مرزا جیلمی گستاخ صحابہ ہے، جو صحابہ کی گردن کے اوپر تلوار کو رکھنے کی بات کرتا ہے۔ میں نے اس جمعے کے اندر کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزے کے اوپر پرچے کو کٹوایا جائے گا، پرچہ کٹ چکا ہے، انشاءاللہ اس کو حوالات کے اندر بند کروایا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ناموس صحابہ کو تار تار کرنے والے قانون کو لاگو کروایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر فسادیوں کے لیے جگہ تنگ ہو چکی ہے۔ پچھلے سال آصف رضا علوی نے جب سیدنا صدیق کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی تھی، حضرات گرامی قدر پاک دھرتی نے پھر اس کے وجود کو قبول نہیں کیا، اس کو وطن سے بھاگنا پڑا۔ لیکن حضرات گرامی قدر ایک مخصوص ٹولے نے پچھلی مرتبہ حالات کی نزاکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے اور شام بھائی کے خلاف سازشوں کے تار و پود کو بھونا، حضرات گرامی قدر میرے پر جھوٹے بہتان کو لگایا، حالانکہ میں وہ ہوں جو علی المرتضیٰ سے پیار کرنے والا، حضرت علی کی عظمت کے ڈنکے بجانے والا، علی المرتضیٰ کو حیدر کرار سمجھنے والا، اسد اللہ الغالب سمجھنے والا، فاتح حیبر سمجھنے والا، قاتل مرحب سمجھنے والا، حسنین کا بابا سمجھنے والا، مسلمانوں کا خلیفہ راشد سمجھنے والا، اہل بیت کی توہین کا جھوٹا الزام لگایا۔ حضرات گرامی قدر چونکہ میں فسادی نہیں تھا، میں ملک سے نہیں بھاگا، میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہی، میں شیر ہوں جو گرجتا ہوں میدان میں بلی نہیں جو کشار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔ حضرات گرامی قدر میں نے ممبر رارس روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے کہا تھا، میں اس پاک دھرتی کے اوپر امن کا پیغام، امن کے پیغام کو عام کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ڈنکے بجانے والا ہوں، حضور کی ختم نبوت کا ذکر کرنے والا ہوں، صدیق کی صداقت کے گن گانے والا ہوں، فاروق کی عدالت کے نعرے لگانے والا ہوں، ذوالنورین کی حیا کا ذکر کرنے والا ہوں، علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات کرنے والا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کو نہیں چھوڑوں گا، ممبر و محراب کو نہیں چھوڑوں گا، حضرت علامہ شہید کی مسجد کو نہیں چھوڑوں گا، حضرات گرامی قدر۔ لیکن میں آپ کو یہ بات آج پیشین گوئی کے طور پہ کر دینا چاہتا ہوں، اگر مرزا حوالات میں نہیں جائے گا، اگر مرزا ضمانت کو کروا لے گا تو حضرات گرامی قدر مرزا پاکستان میں نہیں رہے گا بلکہ ملک سے فرار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ جو وفادار ہوتا ہے وہ میدان میں کھڑے ہو کر بات کو کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم اس کو 2 برس سے اپنے ساتھ بات کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر مناظرے کے چیلنج ہم نے دیے، مباہلے کے چیلنج ہم نے دیے، ہم نے برسر عام کہا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ وہ آیات مباہلہ کے شان نزول کی بات کرتا رہا، آیات مباہلہ کے پس منظر کی بات کرتا رہا، آیات مباہلہ کے اندر آنے والے صحابیوں کی بات کرتا رہا، لیکن چیلنج مباہلہ کو قبول نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر آنکھوں میں آنکھوں کو نہیں ڈالا، ہاتھ میں پنجے کو نہیں ڈالا، ہم نے کہا تو لارنس روڈ پہ آ، ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، تو ہمیں جیلم میں بلا، ہم تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے جس نے حضور کے روح انور کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے، ہاں وہ صدیق ہو، ہاں وہ فاروق ہو، ہاں وہ عثمان ہو، ہاں وہ علی ہو، ہاں وہ معاویہ ہو، ہاں وہ حسن و حسین ہو، ہاں وہ عمر بن العاص ہو، ہاں وہ مغیرہ بن شعبہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اس چہرے کو آگ نہیں چھو سکتی۔ انشاءاللہ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر ہم نے اس بات کے اوپر مباہلے کا چیلنج دیا، وہ حضرت معاویہ کو جہنم کی طرف دعوت دینے والی جماعت کے ساتھ تعبیر کرتا رہا، اور ہم فئتین عظیمتین من المؤمنین کی بات کرتے رہے۔ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کی شان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دل سے لگا کے رکھا، اس لیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ حضور کے داماد ہیں، حضور کے خلیفہ راشد ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، قاتل مرحب ہیں۔ لیکن یاد رکھو جس طرح ہمیں علی سے پیار ہے، جس طرح ہمیں حسن سے پیار ہے، جس طرح ہمیں حسین سے پیار ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جس چہرے نے حضور کے چہرے کی زیارت کی ہمیں ہر اس آنکھ سے پیار ہے، ہر اس چہرے سے پیار ہے۔ معاویہ کا مقام علی کے مقابلے کے اوپر چاہے کم ہو، معاویہ کا مقام چاہے حسن و حسین کے مقابلے کے اوپر کم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم ہے 1 کروڑ مرزا جیلمی اگر جمع ہو جائیں سیدنا معاویہ کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔
حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، اس ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا ملک بنانے کے لیے، صحابہ کرام سے پیار کرنے والوں کا ملک بنانے کے لیے، حضور علیہ السلام کے دوستوں یاروں اور آپ کے گھر والوں کے احترام کو عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے گولی کو نہیں چلایا، ہم نے بارود کا استعمال نہیں کیا، ہم نے لاٹھی کا استعمال نہیں کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کیا کیا؟ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، جاؤ تم اپنی دلیل کو لے کے آؤ، ہم اپنی دلیل کو لے کے آئیں گے، تم اپنے قلم کو لے کے آؤ، ہم اپنے قلم کو لے کے آئیں گے، تم اپنی زبان کو لے کے آؤ، ہم اپنی زبان کو لے کے آئیں گے، تم جلسے کو لے کے آؤ، ہم جلسے کو لے کے آئیں گے، تم ریڈیو پہ آؤ، ہم ریڈیو پہ آئیں گے، تم ٹیلی ویژن پہ آؤ، ہم ٹیلی ویژن پہ آئیں گے، اور دنیا کے ہر مقام پہ اس بات کو ثابت کرتے رہیں گے حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، اور جس نے حضور کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے اس کو آگ نہیں چھو سکتی۔ حضرات گرامی قدر، فضائل صحابہ کے عنوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے کے اندر متعارف کرواتے ہوئے حضرت امام الاثر علامہ ثانوی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، چاہے وہ ابتسام ہو، چاہے وہ معتصم ہو، چاہے وہ ہشام ہو، ہم حضرت شہید کے نہ علم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ عمل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ جرأت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ استدلال کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہدایت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ قلم کاری کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات بتلا دینا چاہتے ہیں، الولد سر لابی کے تحت انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں حضرت شہید کے مشن کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے در و دیوار سے صدیق و فاروق کی عظمت کو منواتے رہیں گے، عثمان و علی کی عظمت کا ذکر کرتے رہیں گے، سیدنا معاویہ، سیدنا حسن و حسین کی عظمت کی داستانوں کو گلی گلی کوچا کوچا سناتے رہیں گے۔ اور یہ بات میں بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید کی زندگی کے اندر بھی کئی برس تک بیگم کوٹ چوک کے اندر دفاع صحابہ کا سیج لگتا رہا۔ آج علامہ شہید دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، 35 برس دنیا سے رخصت ہوئے بیت چکے ہیں، لیکن 35 برس سے ختم نبوت کی شمع کو جلا رہے ہیں، فضائل صحابہ کی بات کر رہے ہیں، عظمت صحابہ کے ترانے گا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے بیٹے عظمت صحابہ کی داستانیں سناتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب بیٹے بھی نہیں ہوں گے، ہمارے پوتے عظمت صحابہ کی داستانیں سناتے رہیں گے، پوتے بھی نہیں ہوں گے، بڑے پوتے ان داستانوں کو سناتے رہیں گے، قیامت کے آ جانے تلک انشاءاللہ دفاع صحابہ کے ڈنکے بجتے رہیں گے، اور حرمت صحابہ کے اوپر حملہ کرنے والے شرمندہ ہوتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کا دفاع در حقیقت صحابہ کا دفاع نہیں ہے، بلکہ ان آنکھوں کا دفاع ہے جنہوں نے پورے کے پورے دین کو پہنچانے والے کے ہر عمل کو اپنی آنکھوں سے محفوظ کیا۔ اگر صدیقہ کی زندگی کو نکال دیا جائے، مجھے یہ بات بتلاؤ، حضور کی تہجد کا گواہ کون ہوگا؟ حضور کی تنہائیوں کا گواہ کون ہوگا؟ اگر حضرت فاطمہ کو نکال دیا جائے، مجھے یہ بات بتلاؤ، چکی کو پیسنے والے معاملات کے اوپر حضور کے دلاسے کا گواہ کون ہوگا؟ اگر علی کو نکال دیا جائے، امامتوں کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ اگر صدیق کو نکال دیا جائے، غار سور کی ردات کو سنانے والا کون ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، ابو ہریرہ کو نکال دیا جائے، عبداللہ ابن عمر کو نکال دیا جائے، مالک ابن حویرث کو نکال دیا جائے، انس ابن مالک کو نکال دیا جائے، ابو سعید الخدری کو نکال دیا جائے، حضور کی نمازوں کا گواہ کون ہوگا؟ حضور کے طواف کا گواہ کون ہوگا؟ حضور کے عمرے کا گواہ کون ہوگا؟ حضور کے حج کا گواہ کون ہوگا؟ ہم نے حضور کی پوری سیرت کو دیکھا، سیدہ صدیقہ کی آنکھوں سے دیکھا، سیدنا ابو ہریرہ کی آنکھوں سے دیکھا، عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں سے دیکھا، ابن عباس کی آنکھوں سے دیکھا۔ جن آنکھوں نے میرے رسول کے اعمال کی شہادت دی ہے، انشاءاللہ ان آنکھوں کا دفاع ہوتا رہے گا۔ جن زبانوں نے
حضور علیہ السلام کے اعمال کی شہادت دی ہے، ان زبانوں کا دفاع ہوتا رہے گا، اور جن نفوس قدسیہ نے آپ کے اعمال کی شہادت دی ہے ان نفوس قدسیہ کی حرمت کا دفاع ہوتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ صحابہ کرام کی عظمت کا پھریرا لہرانے کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور صحابہ کرام کی ناموس کو قانونی شکل دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے